قرآن پاک کی توہین کو کیسے روکا جائے؟ یہ وہ اہم سوال ہے جو صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ اب غیر مسلموں میں بھی زیر بحث ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی توہین پر غیر مسلموں میں تشویش کا احساس ہمیں حال ہی میں برسلز کے دورے میں ہوا، جہاں یورپی یونین کے اعلیٰ عہدیداروں نے سویڈن میں قرآن پاک کی توہین کے واقعے کی مذمت کی اور ہمیں بتایا کہ انہیں سویڈن کے علاوہ ڈنمارک، ناروے، نیدرلینڈ اور کچھ دیگر یورپی ممالک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کے اظہار کے واقعات پر بہت پریشانی ہے، اور وہ اس نفرت کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی وضع کرنا چاہتے۔ یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کے توسط سے برسلز میں ہماری ملاقات یورپی کمیشن کے ایک ذیلی ادارے کی کوارڈینیٹر میریوین لالیسی سے ہوئی۔ وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کے انسداد کے لیے قائم ادارے سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بتایا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک مارکیٹ پورے یورپ میں پھیل چکی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف کتاب اور فلم کے ذریعے پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا کر یورپ میں الیکشن بھی جیتا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جرمنی، سویڈن، ہنگری اور فن لینڈ میں دائیں بازو کی کچھ مردہ سیاسی جماعتوں کے وجود کو اسلام مخالف نعروں نے نئی زندگی عطا کی ہے، اور یہ جماعتیں دراصل مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا کر غیر مقامی افراد کا اپنے ممالک میں داخلہ بند کرنا چاہتی ہیں۔ یورپی کمیشن کے ڈائریکٹریٹ جنرل فار امیگریشن اینڈ ہوم افیئرز کے سیکٹر فار سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی سربراہ الیگزنڈرا ڈمانسکا نے بتایا کہ صرف پچھلے 3 سال میں 50,000 سے زائد پاکستانیوں کو یورپ میں ریزیڈنس پرمٹ دیے جا چکے ہیں۔ 2020 کے بعد سے یورپ میں پاکستانیوں کو جاری ہونے والے ریزیڈنس پرمٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور دائیں بازو کی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی سے آنے والے مسلمان نہ صرف ان کے کلچر اور روایات کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ مقامی لوگوں کے روزگار کے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں۔ کچھ جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ یورپی ممالک ایشیا اور افریقہ سے آنے والوں کا راستہ روکیں اور یوکرائن سے آنے والوں کے لیے راستے کھولیں، کیونکہ وہ نیلی آنکھوں والے سفید فام ہیں۔ برسلز میں ہمیں پتہ چلا کہ توہین قرآن اور توہین رسالت کی اکثر واقعات کا مقصد دائیں بازو کی جماعتوں کے لیے مقبولیت حاصل کرنا ہے۔ ان توہین آمیز واقعات کے خلاف مسلم ممالک میں تشدد آمیز مظاہروں کو مغربی ذرائع ابلاغ میں بہت اہمیت ملتی ہے، اور پھر دائیں بازو کے نسل پرست سیاستدان اپنی نفرت انگیزی کی سیاست کو مزید چمکاتے ہیں۔ یہ امر باعث تشویش ہے کہ اٹلی، فن لینڈ اور سویڈن میں دائیں بازو کی جماعتیں حکومت کا حصہ بن چکی ہیں۔ ان میں سے بعض جماعتیں یورپی یونین سے نکلنے کی حامی ہیں، کیونکہ یورپی یونین نہ صرف مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے والوں کی حوصلہ شکنی کرتی ہے بلکہ توہین قرآن کے واقعات کی کھل کر مذمت بھی کرتی ہے۔ یہ پہلو بھی اہم ہے کہ کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ فرانسس نے سویڈن میں توہین قرآن کی شدید مذمت کی ہے، لہذا یورپی ممالک میں اس قسم کے واقعات کو مسلمانوں اور مسیحیوں کے مذہبی اختلافات کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ سویڈن کی موجودہ حکومت نسل پرست اور امیگریشن مخالف جماعت سویڈن ڈیموکریٹس کی مدد سے اقتدار میں آئی۔ سویڈن ڈیموکریٹس کے پاس 349 کے ایوان میں 72 نشستیں ہیں، لیکن سویڈن کی وزارت خارجہ نے قرآن جلانے کے واقعے کی مذمت کی، کیونکہ حکومت میں شامل دیگر جماعتیں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے پر یقین نہیں رکھتی۔ قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے واقعے میں ایک عراقی پناہ گزین سالوان مومیکا ملوث ہے، جو 2018 میں عراق سے سویڈن آیا۔ مومیکا کا تعلق ایک مسیحی گھرانے سے ہے، لیکن وہ خود کو ایک ملحد کہتا ہے۔ اس نے سویڈن ڈیموکریٹس کے پلیٹ فارم کو بھی اپنی اسلام مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا، اور ایک مقامی عدالت کے اجازت نامے سے قرآن پاک کی توہین کی، کیونکہ سویڈن کے قانون میں کسی مذہب کی توہین کو جرم نہیں سمجھا جاتا۔ کیا مومیکا کا نفرت سے بھرپور عمل دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں نہیں آتا؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ مل کر صرف اسلام نہیں بلکہ تمام مذاہب کی توہین کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کی کوشش کرے۔ اس قانون سازی کے لیے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل نے 12 جولائی کو ایک قرارداد منظور کر کے راستہ ہموار کر دیا ہے۔
اس قرارداد میں توہین قرآن کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے مزید قانون سازی پر زور دیا گیا۔ قرارداد کے حق میں 28 اور مخالفت میں 12 ووٹ آئے، جبکہ 7 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد کی حمایت کرنے والوں میں پاکستان کے ساتھ تمام اسلامی ممالک کے علاوہ بھارت، چین، کیوبا اور ویتنام بھی شامل تھے۔ مخالفت کرنے والوں میں فرانس، جرمنی، برطانیہ، امریکہ، بیلجیم، فن لینڈ اور دیگر مغربی ممالک شامل تھے۔ ان مغربی ممالک کو توہین قرآن کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیسے آمادہ کیا جائے؟ توہین قرآن اور توہین رسالت ہر مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ ان واقعات کی مذمت کے لیے پرتشدد مظاہروں سے گریز کیا جائے۔ مسلمانوں کو اپنے عمل سے دنیا کو بتانا ہوگا کہ وہ اس قرآن کو مانتے ہیں جو امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ ہمارے لیڈروں اور علماء کو عالمی فورمز پر بتانا ہوگا کہ قرآن کی توہین کا مطلب توریت، زبور اور انجیل کی توہین ہے، کیونکہ قرآن میں ان آسمانی کتابوں کا بھی ذکر ہے اور مسلمان تمام آسمانی کتابوں کا احترام کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ الانعام میں فرمایا گیا، اور اے مسلمانوں، تم ان جھوٹے معبودوں کو برا نہ کہو جنہیں یہ کافر لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، مبادا وہ بڑھ کر جہالت کے باعث اللہ کو برا کہنے لگیں۔ مسلمانوں کو اپنے اکثریتی ممالک میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خر ہوئے تاکنقرے ہو کر۔ مسلمان قرآن کی تعلیمات کی طرف واپس آئیں تو پوری دنیا میں قرآن کی روشنی خود بخود پھیل جائے گی۔ ایک اور شاعر ماہر القادری نے کہا تھا، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ ماہر القادری کی مشہور نظم قرآن کی فریاد کا یہ شعر مسلمانوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے عقیدت کے خالی دعوے مت کرو، مجھے صرف آنکھوں سے نہ لگاؤ بلکہ مجھے اپنے دل میں بھی بساؤ، تم احترام کرو تو باقی بھی کریں گے۔